ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد شہباز، اور بہترین تجزیہ کار ہیں معیشت کے حوالے سے اور دیگر معاملات پر ان سے بڑی کھل کر گفتگو ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ جی ڈاکٹر بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی صورتحال کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، معاشی صورتحال زیر بحث آ رہی ہے، یہ جو ابھی ڈاکٹر شبیر صاحب نے تذکرہ کیا میرے خیال میں حالات زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ میں آپ کی رائے ذرا جاننا چاہوں گا کہ خاص طور پہ یہ جو پالیسیز ہیں، یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسی پالیسیز وضع کی جاتی جس سے بتدریج بہتری ہمیں نظر آتی ہے۔ اب بڑا کمال یہ ہے کہ اعداد و شمار جو پیش کیے جاتے ہیں اس میں بڑے عجیب عجیب حقائق پیش کیے جاتے ہیں کہ تاریخ کی کم ترین مہنگائی اور نہ جانے کیا کیا، اور صورتحال یہ ہے کہ قیمتیں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ لوگوں کی قوت خرید بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ تو ایک بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا معیشت سے یا جو ہم سمجھتے ہیں کہ اکنامک سے نہ تعلق ہمارا ہے نہ حکمران طبقے کا ہے، مگر ان کی جو معیشت ہے اس کے مطابق سب کچھ صحیح چل رہا ہے، اور ہماری معیشت کے مطابق سب کچھ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اب ذرا فرمائیے اس میں توازن کیسے لایا جائے، یا اس کو جسٹیفائی کیسے کرے وفاقی حکومت کہ یہ کم ترین تاریخی مہنگائی ہے، ذرا فرمائیے۔ جی یہ جو ابھی سسٹم آپ کا چل رہا ہے، اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ دیکھیے تو آپ کو قوم جو ہے یا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جی اس سسٹم کے مطابق جو بندہ غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو بندہ امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا اس کے بعد اب یہ ہے کہ جیسا بات کریں کہ انہوں نے کہا کہ انفلیشن جو ہے پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس کی کم ترین سطح 4 یا 6% بتاتے ہیں۔ جی آپ کو بھی یاد ہو کہ پچھلے ہفتے چینی کا اسکینڈل ہوا تھا، تو اس اسکینڈل میں جب چینی قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہوا تھا اس وقت چینی کی قیمت جو تھی وہ 150 روپے تھی۔ جی ابھی تاجروں اور گورنمنٹ کے جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں چینی کی قیمت نے 165 روپے مقرر کی ہے۔ تو اگر 165 روپے چینی ہو جاتی تو وہ گورنمنٹ جو دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارا انفلیشن جو ہے وہ 4.6% پہ ہے، کیا وہ 4 یا 6% پر رہے گا؟ وہ قطعاً نہیں رہے گا۔ اچھا دوسری بات اب یہ ہے کہ بارہا ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پروگرام کے اندر کہ ہمیں کمپریہنسو اکنامک پالیسی جو ہے اس سے پہلے ہمیں اکنامک ریفارم جو ہیں وہ متعارف کروانا ہوگی۔ آئی ایم ایف سے پیسے ہم نے لے کے کھا لیے، آئی ایم ایف کے اب پھر تحفظات جو ہیں اس بات کو اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ نے چینی قیمتوں کے اندر ریلیف دے دیا، آپ نے باقی ساری چیزیں ہیں ادھر آپ جو ہم سے اپنے وعدے کی کو پورا نہیں کر رہے، تو اس کی ایک میرے خیال میں آج جو گفٹ ملا ہے پاکستانی قوم کو، کل پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب جب تک ہم اکنامک ریفارمز نہیں لے کے آئیں گے، اسے اکنامک ریفارمز کے ایجنڈے کے نیچے رہتے ہوئے ہم کمپریہنسو اکنامک پالیسی وہ اڈاپٹ نہیں کریں گے تو کیسے پاکستان کا عام آدمی جو ہے وہ خوشحال ہوگا؟ جہاں تک بات رہی جیسے میرے محترم جو پروگرام کے اندر بات کر رہے تھے کہ میں نے فیملی کو دیکھا، میرے خیال میں اب ہمارا یہ کچھ لوگ مجبوری مانگتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں ہم چونکہ ہاتھ کھلانا آسان ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ہاتھ کھلائیں گے تو کچھ نہ کچھ تمہارے ہاتھ آئے گا، تو ایک وہ بھی ٹرینڈ جو ہے پاکستان کے اندر چل پڑا ہے، اور اس لیے پاکستان کا جو خیراتی طبقہ ہے وہ بیچارہ پریشان ہے کہ کون سے وہ ڈیزرونگ لوگ ہیں جن کو خیرات دی جائے اور کون سے وہ لوگ ہیں جن کو خیرات نہ دی جائے۔ تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ کام کرنا جو ہے یا کام کرنے والا ہاتھ جو مانگنے والے ہاتھ سے بہت درجے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو ایک بات ہوئی نا آپ نے جس کی نشاندہی کی، ویسے تو مزاج یہ بن چکا ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا ڈاکٹر شبیر کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بے روزگاری اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کی بات درست ہے، میں آپ کی بات سے بھی ڈاکٹر شہباز اتفاق کرتا ہوں کہ یہ واقعتاً ہمارے یہاں کیونکہ اس شہر کے اندر تو یہاں تو زیادہ تر پیشہ ور آپ کو نظر آتے ہیں، مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہیں کہ ان کے پاس سرے سے کوئی روزگار ہی موجود نہیں ہے۔ شہباز سے بھی ذرا اس حوالے سے بات کریں نا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے ڈاکٹر شہباز؟ جی 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 ڈاکٹر صاحب، میں ذرا یہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی آپ کے پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے، اب سوال یہ ہے کہ جب آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے، لوگوں کا اعتبار جو ہے وہ تو پہلے ہی نہیں تھا اس سسٹم کے اوپر، اب مزید جو ہے وہ اٹھ چکا ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر آپ کے پاس کیا اس کا رزلٹ نکلے گا؟ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ کون سا ایسا نظام ہے جس کے ذریعے ان معاملات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو آپ کا سو کالڈ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہ کسی بھی سطح پر کام نہیں کر رہا، نہ بلدیات کی سطح کے اوپر، نہ صوبائی سطح کے اوپر، نہ وفاقی سطح کے اوپر، نہ سینٹ میں، کہیں پہ بھی ہمیں ابھی سینٹ کا تذکرہ ہو رہا ہے، پھر سے وہی جو سارا ہمیشہ سے سلسلہ چلتا آیا ہے خرید و فروخت کا شروع ہے۔ کیسے اس کو روکا جائے گا؟ اور پھر دوسرا اس کے علاوہ کون سا نظام آپ سمجھتے ہیں کہ جو رزلٹ پروڈیوس کر سکتا ہے؟ یہ فرمائیے۔ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ نظام تقریباً اب سارے جو ہے اڈاپٹ کر کے آپ نے دیکھ لیے ہیں، پریزیڈنشل بھی دیکھ لیا، پرائم منسٹرشپ بھی دیکھ لی آپ نے، ڈکٹیٹرشپ بھی آپ نے دیکھ لی۔ ان ساری چیزوں کے اندر ایک کامن آتی ہے کہ ہم نے عوام کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا۔
डिक्टेटरशिप की तरफ मूव करना चाहिए या हमें को हाइब्रिड सिस्टम जो है उसके ऊपर लेके चलना चाहिए। आम आदमी जो है वो पहले भी आपका अपनी जिंदगी को सर्वाइव के लिए मेहनत कर रहा था, आम आदमी आज भी अपनी जिंदगी को सर्वाइव करने के लिए वो दबोदो कर रहा है। और अगर ये चीजें जिस तरह चल रही हैं तो ये मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में भी आम आदमी से सर्वाइव करता हुआ नजर आएगा और बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करेगा। जहां तक बात है इस सिस्टम के अंदर रहते हुए डेवलप कैसे कर सकते हैं, दो तीन बड़ी ताकत। पहली बात तो ये है कि आप अपने एक डेस्टिनेशन जो उसका तयन करें। हमने 2030 में या 2035 में, 2040 में, इवन के 2047 में हमने कहाँ जाके ठहरना है वो तयन करें। उसके बाद देखिए फिर आप पहले भी हम ये बात कर चुके हैं, सारी सियासी जमातें वो जो भी हैं वो इस्लामी सियासी जमातें हैं, गैर इस्लामी सियासी जमातें हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या और जो जमातें हैं वो सारे मिल के एक टेबल पर बैठे। देखिए हर मसले का हल जो होता है जंगी सूरत हाल हो, अभी आपकी जंग लगी पाकिस्तान इंडिया के साथ तो क्या हुआ, बैठ के हमने बात सीज फायर किया। तो जो सियासी मसाइल हैं इसका भी हल मेरे में टेबल बैठ के डिस्कशन करनी चाहिए, सारों को कंधे से कंधा जोड़ के ये बात करनी चाहिए, क्योंकि मुल्क के सर्वाइवल की बात है तो हम मुल्क के मफाद की खातर जो हमारे सियासी मफादात हैं या जो हमारे इंडिविजुअल मफादात हैं उनको हम सेक्रीफाइस करते हैं और पाकिस्तान के चलते हैं। जब ये बात आपकी तय होती है तो फिर हमें को 30 साल की पॉलिसी बनाई, उसके उनको 20 साल के अंदर उनको फ्रूट्स मिलना शुरू हो गए। आप मलेशिया को देखें जिन्होंने 20 साल की पॉलिसी बनाई तो उनको 15-16 साल के बाद ही मुआशी फायदे जो थे उनको मिलना शुरू हो गए थे। तो आप भी इस तरह की पॉलिसी बनाएं और उस ये देखें कि 20 सालों में या 30 सालों में कोई भी सियासी जमात, उसका कोई भी कारिंदा, उसका कोई भी हमारा लीडर जो है पॉलिसी को छेड़ने की कोशिश करता है तो उसको करार वाकया सुझा दे। ये आप पॉलिसी बनाएं और आप देखिएगा कि आपको 20-22 साल बाद जो है उसके फ्रूट्स आना इस्तेमाल हो जाएंगे और उसके अंदर फिर शार्ट पॉलिसी भी होती हैं। लेकिन ये सारा कुछ तब होगा जब हर एक आदमी, मैं, आप और मेरा हर एक पाकिस्तानी, उसमें सियासतदान भी शामिल है, पॉलिटिकल लीडर्स भी शामिल है, उसमें सारे लोग ही शामिल हैं, जब वो ये ओन कर लेंगे कि हमने इस मुल्क को तरक्की देनी है, तरक्की उसको कोई बंदा, तो ये एक जो मेरी नाकस राय जो है वो काम कर रही है, ये एक सोल्यूशन है। उसके लिए भी तो जाहिर सी बात है हमें हमारे अंदर पहले ये सोच डेवलप करना पड़ेगी कि हमने तरक्की करनी है। मैं जैसे आपसे पहले एक बात कर रहा था कि देखिए जो बिहेवियर इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ कि जब तक हमारे बिहेवियर ठीक नहीं होंगे हमारी इकोनॉमिक्स ठीक नहीं होगी। तो ये सोचना, आगे बढ़ना, ये जाहिर सी बात है ये भी एक अमल का नाम है। तो जब तक हम उस सोच के अमल तक नहीं पहुंचेंगे कि हमें तरक्की करनी है, तब तक ये जितने मर्जी आप सिस्टम चेंज कर लें, जितने मर्जी आप IMF से पैकेज ले लें, जितने मर्जी बाहर से एक्सपर्ट्स बुला लें, जितने मर्जी बाहर से जो फाइनेंस मिनिस्टर उनको लेके आ जाएं, ये चीजें आपकी ऐसे ही रहेंगी। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। अच्छा, मैं ज़रा चाहूँगा कि मैं भी देख रहा था पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है जिसको बड़ी देर से वो एड्रेस कर रहे हैं वो है मौसमियाती तब्दीलियाँ। अब वो नॉर्थ पोल के ऊपर भी लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है कि अब वहाँ पे कैसे जो है वो कब्ज़ा किया जाए, बड़ी तेज़ी से ग्लेशियर जो है वो पिघलना शुरू हो गए हैं, ये उनकी तरजीहात में है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है पीने का साफ़ पानी आज तक जो है वो आवाम को नहीं दे सके, ये हमारी इस वक्त हालत ज़ार है। तो फिर क्या करना आपने ऐसे सिस्टम का? और फिर सवाल वहीं आ जाता है कि फिर आप कौन सा सिस्टम लेकर आएंगे या लोग कौन से लेकर आएंगे, क्योंकि ये बेचारे तो जब तक होश में आएंगे, जब इनका हनीमून पीरियड ख़त्म होगा तब तक इनकी हुकूमत के जाने का वक्त आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? देखिए मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ कि साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मिलिट्री coup करने की कोशिश की, अवाम बाहर निकल आए और आज उस मुल्क में उस प्रेसिडेंट को पनिशमेंट दे दी गई है। इसी टर्की में हम देखें, टर्की में जब coup करने की कोशिश की गई तो क्या वो अवाम बाहर निकल आए। अब ये इसको थोड़ा सा हम रिलेट करें मौसमी तब्दीली के। अगर हम मौसमी तब्दीली से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा आम आदमी जो है, अवाम जो है, उसको मौसमियाती तब्दीली जो है उसके जो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके बारे में हमें बताना चाहिए और अवाम को सीखना भी चाहिए। दूसरा ये है कि आप देखें इससे पहले गवर्नमेंट, यही गवर्नमेंट की, उससे पहले गवर्नमेंट की सुनामी की बातें हुई, वो सुनामी 3 की बातें हुई, फिर कहा कि हमने KPK जो है उसको हमने हरा भरा कर दिया, जितना हरा भरा हुआ है वो आप देख लें, वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी। आपने इनके एजेंडे थे उसके ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन किसी बंदे का ध्यान जो है वो इस तरफ नहीं गया कि पाकिस्तान एक ज़रीब मुल्क है तो यहाँ पर जो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। और आप देखें कि बारिशें हैं, इतना फ्लड आ रहा है, हम आधा मुल्क
مائی کے دانے میں پہنچ جاتا ہے. تو آدمی قابو کرایا جائے گا. تبدیلی کے جو اثرات ہیں اس سے عوام ہی جب تک کوشش نہیں کریں گے, چاہے وہ سیاسی نظام ہو اس کو بدلنے کی بات کریں, عوام کو باہر نکلنا ہوگا. اچھی سوچ ہو, جو اچھی سوچ ہے اس کو کرنا چاہتے ہیں, امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, عوام کو باہر نکلنا پڑے گا. اور آپ کی کچھ سیاسی منفی سوچ ہے اس کو روکنے کے لیے عوام کو آگے نکلنا پڑے گا. اور خیال یہ ہے کہ اب عوام کو ہی آگے نکلنا ہوگا اپنے ویلفیئر کے بارے میں پروٹیکشن لینے کے لیے, اپنے ویلفیئر کو کہنے کے لیے کرنے کے لیے, اور اس طرح کی جو موسم تبدیلیاں بتا رہے ہیں پھر بچنے کے لیے. جب تک عوام نہیں سوچیں گے, میرا نہیں خیال کہ اوپر والا بیٹھا بندہ جو ہے کوئی بھی عوام کی بہتری کے بارے میں بات کرے گا. ٹھیک, بالکل ڈاکٹر شہباز نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی جیسے ڈاکٹر شہباز نے بھی بات کی کہ موسمیاتی تبدیلیاں یہ وہ سارے معاملات ہیں, لیکن کیا کریں کہ یہ بدقسمت لوگ ہیں تو چینی, آٹے, پانی, سیوریج اس سے باہر ہی نہیں آتے اور وہ آنے ہی نہیں دیں گے اس سے باہر. تو یہ کیا موسمیاتی تبدیلیوں پہ ابھی آپ دیکھیں کہ غیر معمولی بارشیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. جب نہیں ہوتی تو بالکل نہیں ہوتی, جب ہوتی ہیں تو اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ صورتحال کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب ہماری آپ کیا کہیں کہ المیہ یہ ہے کہ حکومت کی اس میں قطعی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ عوام کا کیا نقصان ہوا ہے, جانی نقصان کیا ہو رہا ہے, مالی نقصان کیا ہو رہا ہے, ان کو اور کتنے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے. ان کی اس میں دلچسپی بس اس حد تک ہوتی ہے کہ اس کے نقصانات جو ہوں گے اس سے پیسے باہر سے کتنے ہمیں مل جائیں گے, ان کی ترجیحات میں ہمیں یہ نظر آتا ہے. پھر کیا جائے, عوام کیا کرے ایسی صورتحال میں. اور یہ عوام کو جس ٹرک کی بتی کے پیچھے جو ہمارے یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے لگا دیا جاتا ہے, اس سے زیادہ کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ ہوش تو آنا نہیں ہے, نہ تعلیم نہیں ہے, شعور نہیں ہے. جو کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا, پڑھ لیا, اس سے اتنا ہی بس یہ سیکھے ہوئے لوگ ہیں. پھر کیا جائے, تو بہت خطرناک اور غیر معمولی صورتحال ہے. پھر کیا کریں؟ کراچی کو ہی ہم اگر تھوڑا سا دیکھ لیں سامنے ہمارے کہ کراچی کی جو یہاں کی زمینیں تھیں ان پہ قبضے ہوئے, بالکل, اور اس میں ایک سیاسی جماعت کے ایک اہم کارکن کا جس کو وزیر اعلیٰ بلوچستان لگانے کی بہت سر توڑ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں, اس کا بہت نام آیا, علی حسن بروئی صاحب کا. تو یہ ساری چیزیں باتیں ہوئیں, انہوں نے تقریباً کراچی سائیڈوں سے سارا بیچ کے کھایا ہے. اچھا, بڑے کیسز بھی ہوئے, بہت کچھ ہوا, سپریم کورٹ تک گئے, دیگر بہت ساری چیزیں, میرے پاس بھی بہت سارے ان کے ایویڈنس ہیں. تو یہ معاملات ہے کہ جب غیر قانونی طریقے سے کنسٹرکشن ہوتی ہے اور پھر وہ گوٹھیں بنتی ہیں, ان گوٹھوں میں سیوریج کا نظام, پھر بارشیں جب آتی ہیں تو ان بارشوں میں کیونکہ سیوریج کا نظام تو ہوتا نہیں پراپر, کیونکہ وہ نہ تو نقشے میں پاس ہوتی ہیں, قبضہ مافیا نے, لینڈ گریبرز نے وہ بنائی ہوئی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو کراچی کا سٹرکچر تھا وہ سارا برباد ہو گیا, روڈ برباد ہو گئے ہیں. اب اس کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے تو جو محکمہ بلدیات ہے, ریونیو ہے, ان کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو یہ معاملات ہیں. اب یہ سسٹم تقریباً آپ کہیں تو اب پاکستان کے کافی اور شہروں میں بھی شروع ہو گیا ہے. تو ان چیزوں پہ بہتری یہی ہے کہ وہی عوام کے لیے جتنا یہ بہتر سوچیں گے تو وہ ہے, اور عوام کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کچھ ٹھنڈک پراپرٹیز خریدیں یا دیگر معاملات. اب عوام ایسے ہی, عوام تو اب اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ کچھ خرید سکے. جب وہ پانی خریدنے کی اس کی سخت ختم ہو گئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ پراپرٹی وغیرہ جو ہے نا کوئی وہ خریدنا اب وہ رہ گیا. اور یقین کیجئے کہ اس وقت خریدنا تو دور کی بات ہے, باہر سے بھی اگر کوئی شخص تھا جو خریدنا چاہتا تھا اس کا بھی اب کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس کے اوپر اکثر ہم پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا, اور ڈاکٹر محمد شہباز کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارے ساتھ رہے. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ دیکھیے ہمارا پروگرام.